حویلی میں داخل ہوتے ہوئے میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کی طرف دیکھا اور پھر اپنی ستیلی ماں کی جانب۔ میں جانتی تھی کہ کچھ اچھا نہیں ہونے والا۔ دل بھی اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی سوتیلی ماں کو آواز دی اور کہا کہ رضیہ، ہمیں یہاں کیوں لائی ہو؟ میں اپنی سوتیلی ماں کو اس کے نام سے پکارتی تھی کیونکہ میں اسے کبھی اماں کی جگہ نہیں دے سکتی تھی۔ رضیہ نے پلٹ کر غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، تمہاری زبان بہت چلتی ہے، اب اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ پھر وہ ہمیں لے کر حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی بڑے سے صوفے پر وڈیرے صاحب بیٹھے تھے۔ رضیہ جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی جبکہ میں اور میری بہنیں پیچھے کھڑے رہ گئی۔ میں 15 سال کی ہو چکی تھی۔ چھوٹی دونوں بہنیں بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، لیکن ہمارے قد اتنے اونچے تھے کہ ہم اپنی عمر سے زیادہ بڑی اور جوان لگتی تھیں۔ کچھ گاؤں کی آب و ہوا نے ہم پر اثر ڈالا تھا۔ ویسے بھی ہم اپنی اماں پر گئی تھیں۔ ہماری اماں بھی ایسی ہی تھی، جوان اور خوبصورت۔ جو کوئی اماں کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ وڈیرے صاحب نے ایک بھرپور نظر ہم تینوں پر ڈالی اور پھر رضیہ سے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے اور یہاں کیوں لائی ہو؟ رضیہ نے آگے سے جو بات کہی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگی، وڈیرے صاحب، میں ان تینوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لائی ہوں۔ آپ انہیں رکھ لیں اور مجھے پیسے دے دیں۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ رضیہ نے ہم سے جان چھڑانے اور پیسے حاصل کرنے کے لیے انتہائی گھٹیا حرکت کی تھی۔ رضیہ کی بات سن کر میں غصے میں بول اٹھی کہ رضیہ، تمہارا دماغ خراب ہے، تم کیا کہہ رہی ہو؟ لیکن رضیہ نے گور کر مجھے دیکھا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر وڈیرے صاحب سے کہنے لگی کہ یہ میرے شوہر کی بیٹیاں ہیں، شہر سے آئی ہیں، اسی لیے ان کے پر بہت زیادہ نکلے ہوئے ہیں۔ میں انہیں اپنے گھر رکھ کر کوئی مصیبت نہیں چاہتی، اس لیے انہیں آپ کے حوالے کر رہی ہوں تاکہ آپ انہیں سیدھا کر دیں۔ یہ سن کر وڈیرے صاحب مسکرائے اور انہوں نے ایک ملازم کو اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد ملازم پیسے لایا اور وڈیرے صاحب نے وہ پیسے رضیہ کے حوالے کر دیے اور رضیہ میں حویلی میں ہی چھوڑ کر واپس جانے لگی۔ یہ دیکھ کر میں نے رضیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہی ہو؟ ابا نے ہمیں تمہارے حوالے کیا تھا۔ رضیہ نے پلٹ کر وڈیرے صاحب کو دیکھا تو انہوں نے ایک ملازمہ کو اشارہ کیا جو کھینچتے ہوئے ہم تینوں بہنوں کو ایک کمرے میں لے گئی اور اس نے ہمیں وہاں بند کر دیا۔ دونوں چھوٹی بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ ہمیں یہاں کیوں بند کیا گیا ہے۔ وڈیرے صاحب نے ہمیں رکھ کر رضیہ کو اتنے پیسے کیوں دیے ہیں؟ میں نہیں جانتی تھی کہ ہمیں وڈیرے صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کا کیا مطلب تھا۔ اور پھر ایک ملازمہ کمرے میں آئی اور اس کی بات سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس نے ہم تینوں کے آگے کپڑے پھینکے اور کہنے لگی، تیار ہو جاؤ کیونکہ آج سے تم تینوں وڈیرے صاحب کی خاص۔ ہم تینوں بہنیں اماں کے جنازے پر بیٹھی تھی۔ میں ہم تینوں میں بڑی تھی، اس لیے چھوٹی دونوں بہنوں کو میں نے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اماں کا جنازہ اٹھا، اللہ اکبر کی صدا گونجی تو چھوٹی دونوں بہنیں میرے سینے سے چمٹ کر رونے لگی۔ رو تو میں بھی رہی تھی، لیکن اچانک ہی اماں کی موت کے بعد میں اپنی عمر سے بڑی ہو گئی تھی۔ ذمہ داریوں کا بوجھ آ گیا تھا، 2 چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری اور ابا کو دیکھنا۔ امی کی میت میں آنے والے سبھی لوگ مجھے یہی تو کہہ رہے تھے کہ اب تمہیں ہی اپنی چھوٹی بہنوں کو سنبھالنا ہے، اس لیے تم ہمت کرو، اور میں نے اپنے آپ میں ہمت پیدا کر لی تھی۔ اماں کا جنازہ اٹھ گیا، گھر ویران ہو گیا۔ ابا تدفین کر کے واپس لوٹے تو خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئے، اور پھر دوسرے دن ابا نے ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کر ہم حیران رہ گئے۔ ابا کہنے لگے، سامان باندھ لو، اب ہم یہ گھر چھوڑ رہے ہیں۔ ابا کی بات سن کر میں نے حیرت سے پوچھا کہ اب ہم کہاں جائیں گے؟ ابا کہنے لگے، ہم تمہارے دادا کے گھر جا رہے ہیں، اب میں اس شہر میں نہیں رہنا چاہتا۔ ہم شہر چھوڑ کر گاؤں نہیں جانا چاہتے تھے، ہمارا سکول یہی تھا، دوست، رشتہ دار، گاؤں میں تو اب کوئی رشتہ باقی نہیں بچا تھا۔ لیکن ابا نے اچانک ہی گاؤں جانے کی بات چھیڑ دی تھی۔ میں صرف 14 سال کی تھی، اس لیے ابا کے آگے میری کہاں چل سکتی تھی۔ ابا نے زبردستی ہم تینوں بہنوں کا سامان پیک کروایا اور شہر کے گھر کو تالا لگا کر گاؤں کے لیے نکل پڑے۔ لیکن گاؤں پہنچنے کے بعد ہمیں پتہ چلا ابا گاؤں میں کیوں آئے تھے، کیونکہ یہاں تو ابا کی پرانی محبت تھی، ابا کی معشوقہ رضیہ، جو بیوہ ہو چکی تھی اور اب اکیلے رہتی تھی۔ ابا کو اس کے ایک ایک پل کی خبر تھی۔ ابا نے اماں کے تیجے کا بھی انتظام نہ کیا تھا اور گاؤں پہنچتے ہی رضیہ کے ساتھ تعلقات بڑھا لیے تھے، اور اس بات کی خبر بھی سب سے پہلے مجھے ہی ہوئی تھی۔ گاؤں میں ہم اپنے دادا کے گھر پہنچے تھے۔ دادا تو اس دنیا میں نہیں رہے تھے،
لیکن ان کے گھر کی گاؤں والے دیکھ بھال کر رہے تھے۔ ہم وہاں گئے تو وہ گھر ہمیں مل گیا۔ مجھے اور میری بہنوں کو تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ ہماری زندگی تو پوری شہر میں ہی گزری تھی، لیکن ابا سے سوال کون کرتا؟ ابا اور اماں کا تعلق ہمیشہ سے اتنا کشیدہ تھا کہ اس کی وجہ سے ہم تینوں بہنوں نے ساری زندگی تناؤ میں گزاری تھی۔ ابا کو اماں سے ہر بات پر شکوہ تھا، ہر بات پر جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ اماں کا قصور یہ تھا کہ اماں نے تین بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور ابا کو بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ اب بھی ہم گاؤں آئے تو ابا نے سب سے پہلے ہمیں یہی جتایا کہ اب گاؤں والے انہیں تانے دیں گے کہ وہ 3 بیٹیوں کے باپ ہیں۔ یہ سن کر مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں بڑی بہن تھی، چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری میں نے اپنے کاندھوں پر لی تھی، اس لیے ابا کی یہ بات سن کر مجھے بہت برا لگا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں بول پڑی کہ ابا ہم گاؤں آئے ہی کیوں ہیں؟ ہماری تو پڑھائی بھی شہر میں ہے، واپس چلتے ہیں۔ ابا نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، تم تینوں اونٹ جیسا قد نکال کر جوان ہو رہی ہو، شہر میں کہاں تمہاری دیکھ بھال کرتا پھروں گا؟ یہاں گاؤں میں تم لوگ محفوظ رہو گی، میں تمہارے لیے جلد ہی ماں کا انتظام کر دوں گا۔ سر پر کوئی بڑی عورت ہوگی تو تم تینوں اپنی حد میں رہو گی۔ ابا کی بات سن کر میں نے حیرت سے ابا کی جانب دیکھا۔ ابا ماں کا انتظام کرنے کو ایسے کہہ رہے تھے جیسے ماں کوئی سامان ہو۔ اس وقت مجھے ابا اور رضیہ کے بارے میں علم نہیں تھا، لیکن پھر دوسرے ہی دن جب میں گاؤں کے کنویں سے پانی بھرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلی تو گاؤں کی کچھ عورتوں کی سرگوشیوں سے مجھے اس قصے کا علم ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی، شہزاد کو دیکھو، بیوی کے مرتے ہی رضیہ کی محبت میں گاؤں لوٹ آیا ہے۔ بیوی نے ساری زندگی اسے گاؤں میں قدم نہ رکھنے دیا کیونکہ اسے رضیہ کے بارے میں پتہ جو تھا، لیکن اب شہزاد پوری طرح آزاد ہو گیا ہے۔ دیکھنا اب کیسے رضیہ بھی پار نکالے گی، ماضی کے قصے پھر سے شروع ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ عورتیں زور زور سے ہنس رہی تھیں، جبکہ ان کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے یاد آیا تھا کہ ابا جب بھی کبھی گاؤں کا ذکر چھیڑتے تو اماں کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ نہ وہ خود کبھی گاؤں آنے کو راضی ہوئی تھیں، نہ ہی انہوں نے ابا کو آنے دیا تھا، حالانکہ وہ خود بھی اسی گاؤں سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اماں کو گاؤں کا ذکر تک گوارا نہیں تھا۔ شروع میں تو میں یہی سمجھی تھی کہ شاید اماں کے خاندان میں اب کوئی باقی نہیں بچا، اس لیے وہ گاؤں نہیں آنا چاہتی، یا پھر انہیں شہری زندگی زیادہ آسان لگتی ہے۔ لیکن آج مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ معاملہ تو کچھ اور ہی تھا۔ یہاں ابا کی سابقہ محبوبہ تھی جس سے ابا کی شادی نہ ہو سکی تھی، اور اسی لیے اماں گاؤں کے نام سے بھی کتراتی تھی، اور وہی ہوا تھا جس کا اماں کو ڈر تھا۔ گاؤں آتے ہی ابا اور رضیہ پھر سے چوری چھپ کے ملاقاتیں کرنے لگے تھے۔ میں کنویں پر پانی بھر کر واپس لوٹ رہی تھی جب میں نے دور پیپل کے درخت کے نیچے ابا اور رضیہ کو بات کرتے دیکھا تھا۔ میں رضیہ کو پہچانتی تھی کیونکہ جب ہم گاؤں آئے تو سب سے پہلے وہی تعزیت کرنے کو آئی تھی۔ اسے ابا کے ساتھ دیکھ کر میرے دل میں آگ جل اٹھی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ابا سے صاف صاف کہوں گی کہ ہمیں شہر واپس جانا ہے، اپنی اماں کی جگہ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے ابا رضیہ کی محبت میں کس قدر دیوانے ہیں۔ میں نے جب رات کو ابا سے شہر جانے کی بات کی تو ابا نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا، ایک زوردار تماچا مارا اور کہنے لگے، شہر میں تیرے کون سے عاشق ہیں جو تجھے شہر جانے کی پڑ گئی ہے؟ یہی سکون سے گزارا کر۔ اور پھر ابا نے ایسی خبر سنائی کہ میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ میں کل ہی رضیہ سے نکاح کر رہا ہوں، پھر وہ اس گھر میں رہے گی اور تم تینوں کی دیکھ بھال کرے گی، آئندہ شہر کا نام نہ لینا۔ ابا یہ کہہ کر گھر سے نکل گئے تھے اور میں بس ہکا بکا ان کو جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی تھی۔ اماں کے انتقال کو یہ 5واں دن تھا۔ ہمارا غم بالکل تازہ تھا، اماں کو بھول جانا بالکل ممکن نہیں تھا۔ وہ اچانک سے ہمارے درمیان سے گئی تھی اور ابا 5ویں ہی دن دوسری شادی کا ذکر کر رہے تھے، کسی غیر عورت کو ہماری ماں بنانا چاہتے تھے۔ ابا نے تو ہمارے جذبات کو سمجھنا بھی نہیں چاہا تھا، ان کے تو اپنے جذبات ابال مار رہے تھے۔ ساری رات میں نے سسکتے ہوئے گزار دی تھی، چھوٹی دونوں بہنیں بھی بہت پریشان تھیں، اور پھر اگلے دن وہی ہوا جو ابا نے کہا تھا۔ عصر کے بعد ابا رضیہ کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آئے تھے اور بتایا تھا کہ انہوں نے سادگی سے نکاح کر لیا ہے۔ گاؤں میں بھی یہ خبر پوری طرح پھیل گئی تھی کہ شہزاد اور رضیہ کی محبت ایک ہو گئی ہے۔ کوئی مبارکباد دینے آ رہا تھا تو کوئی اس نئے رشتے سے مزے اٹھانے۔ بس میں اور میری چھوٹی بہنیں تھیں جو گمسم سی ایک کونے میں بیٹھی تھیں، کیونکہ اب رضیہ ہماری ماں بن چکی تھی اور ہم اس کے رحم و کرم پر تھے۔ ابا تو رضیہ کے اشاروں پر ناچ رہے تھے اور رضیہ انہیں پوری طرح نچا رہی تھی۔ 2-4 دن گزرتے ہی رضیہ نے ہمیں گھر کی ملازمہ بنا لیا، خود کسی مہارانی کی طرح بیٹھی رہتی
اور ہم تینوں بہنوں سے خوب کام کرواتی۔ تعلیم تو ہماری ادھوری رہ گئی تھی، اب زندگی میں سوائے گھر کے کاموں کے اور کچھ نہ بچا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی چھوٹی بہنوں پر بڑا رحم آتا۔ رضیہ ان سے اتنا کام کرواتی کہ وہ تھک کر نڈال ہو جاتی۔ میں ہی بھاگ کر ان کے حصے کے بھی کام کر دیا کرتی تھی، لیکن ایک وقت آنے پر میری بھی ہمت جواب دے جاتی۔ کنویں سے پانی بھرنا، لکڑیاں جمع کر کے لانا، کھانا بنانا، نہر پر جا کر کپڑے دھونا۔ گاؤں میں کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں تھی، اور ہم شہر کی لڑکیوں کو ہر طرح کی سہولت کی عادت تھی، اس لیے یہ زندگی ہمارے لیے بہت مشکل تھی۔ اور ایسے میں ماں کی جگہ رضیہ کو دیکھنا اس سے بھی زیادہ اذیت ناک تھا۔ لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اذیت کا سفر تو ابھی شروع ہوا ہے، آگے تو اذیتوں کے پہاڑ ٹوٹنے تھے، کیونکہ رضیہ ایک انتہائی مکار اور بد کردار عورت تھی۔ رضیہ نے ابا سے یہ سوچ کر شادی کی تھی کہ ابا کی شہر میں اچھی نوکری ہے، ابا اسے اپنے ساتھ شہر لے جائیں گے، وہ خوب راج کرے گی۔ لیکن جب شادی کے بعد ابا نے اسے بتایا کہ ان کی شہر والی نوکری چھوٹ گئی ہے اور اب وہ واپس شہر نہیں جائیں گے، تو رضیہ کا روپ ہی بدل گیا۔ وہ ابا سے جھگڑا کرنے لگی کہ یہ بات شادی سے پہلے کیوں نہ بتائی۔ ابا بولے کہ مجھے بھی یہ بات 2 دن پہلے ہی پتہ چلی ہے، میں تو کچھ دنوں کے لیے گاؤں آیا تھا، لیکن پیچھے سے خبر آئی ہے کہ میری نوکری ختم ہو گئی۔ ابا جس کمپنی میں کام کرتے تھے وہاں چھٹی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور رضیہ کی محبت میں ابا کو گاؤں آنے کی اتنی جلدی پڑی تھی کہ بنا اپنی کمپنی میں بتائے ابا نے خوب چھٹیاں کر لی تھیں، اسی لیے ان کے پیچھے سے انہیں ٹرمینیٹ کر دیا گیا تھا۔ رضیہ کہنے لگی کہ اب کیا ہوگا، تو ابا بولے کہ فکر نہ کرو، میں گاؤں میں ہی کوئی نہ کوئی کام دیکھ لوں گا۔ ایک زمین کا چھوٹا ٹکڑا تھا جو دادا نے ابا کے نام پر کیا تھا، وہ ویسے ہی بیکار پڑا تھا۔ ابا کہنے لگے میں وہی کاشتکاری کر لوں گا۔ یہ سن کر رضیہ غصے میں بولی کہ اگر مجھے ایسے ہی کسی شخص سے شادی کرنی ہوتی شہزاد، تو میں تجھ سے شادی کیوں کرتی؟ گاؤں کے کنوارے لڑکوں کی لائن لگی تھی میرے لیے، لیکن میں نے تیرا انتظار کیا، تجھ سے شادی کے بدلے میں تو مجھے ایک سکون کی زندگی بھی نہیں دے سکتا۔ رضیہ کا مزاج بگڑا ہوا تھا، اور ابا کسی ہارے ہوئے عاشق کی طرح اس کے قدموں میں بیٹھے اسے منا رہے تھے۔ ابا کو تو یہ بھی لحاظ نہ رہا تھا کہ جوان ہوتی بیٹیاں ابا کی یہ حرکتیں دیکھ رہی ہیں۔ مجھے تو ابا پر شدید غصہ آ رہا تھا، جو بلا وجہ میری ماں کو ہر بات پر ڈانٹا کرتے تھے۔ وہ رضیہ کی بدتمیزی کو بھی پوری طرح جھیل رہے تھے۔ رضیہ کی محبت نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ پھر رضیہ نے ابا سے کہا کہ گاؤں کی زمینوں پر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پردیس چلے جاؤ، کچھ عرصے وہاں گزار کر آنا تو ہماری زندگی سنور جائے گی، تینوں بیٹیوں کی شادی بھی ہو جائے گی، تمہاری بیوی بھی تمہیں 3 بیٹیوں کا بوجھ دے کر چلی گئی ہے۔ یہ سن کر ابا حیران ہوئے، کہنے لگے کہ پردیس میں بیٹھے بٹھائے نوکری کیسے مل سکتی ہے؟ رضیہ کہنے لگی اس کا انتظام میں کر دوں گی، لیکن تم کچھ عرصہ وہاں گزارو گے تو ہماری زندگی بن جائے گی۔ رضیہ نے کسی جاننے والے سے بات کی تھی، اور پھر ابا کی پردیس میں نوکری کا انتظام ہو گیا تھا۔ ابا نے شہر والا گھر فروخت کر دیا تھا، اور جو پیسے ملے وہ سب لگا کر ابا 3 مہینے بعد پردیس چلے گئے تھے۔ ابا کی موجودگی میں ہی یہ 3 مہینے ہمارے لیے عذاب کی طرح تھے۔ ابا کے جانے کے بعد کیا ہونا تھا، یہ سوچ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے کئی بار ابا سے بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ ہمیں یہاں رضیہ کے پاس چھوڑ کر نہ جائے، لیکن ابا نے میری ایک نہ سنی اور چلے گئے۔ رضیہ نے نہ جانے ان پر کون سا جادو کیا تھا کہ وہ اس کے کہے کو ٹال ہی نہیں سکتے تھے، یا پھر رضیہ ان کی جوانی کی محبت تھی جو اب بڑھاپے میں جوش مار گئی تھی۔ ابا کے جانے کے ہفتے بعد ہی رضیہ کو ہم تینوں بہنوں کا وجود ناقابل برداشت لگنے لگا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے وہ ہمیں ہماری ماں کے نام پر تانے دیتی، ذلیل کرتی، یہ جتاتی کہ اس نے ہمیں اپنے ساتھ رکھ کر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اور پھر ایک شام رضیہ کی کوئی سہیلی ملنے کے لیے آئی، تو رضیہ کے کہنے پر میں نے اس کے لیے شربت بنایا، اور جب رضیہ کی سہیلی کو شربت دینے کے لیے گئی تو اس نے سر سے پاؤں تک مجھے بڑی غور سے دیکھا، اور پھر کہنے لگی یہ لڑکیاں تو جوان ہو رہی ہیں، رضیہ تو نے ان کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ رضیہ کہنے لگی میں کیا سوچوں گی، ان کا باپ تو انہیں میرے سینے پر چھوڑ کر چلا گیا ہے، انہیں دیکھ دیکھ کر میرا خون جلتا ہے۔ رضیہ نے اس بات کا لحاظ بھی نہیں کیا تھا کہ میں سامنے کھڑی ہوں۔ وہ میری ماں کے بارے میں بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، اور جب میری برداشت سے باہر ہوا تو میں غصے میں کہہ اٹھی کہ میری ماں کے بارے میں کچھ نہ کہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات تھی کہ میری ماں مر چکی تھی، اس کے حوالے سے کوئی بھی ایسی ویسی بات برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن میری اس بات پر رضیہ کو ایسا غصہ چڑھا کہ وہ اٹھ کر مجھے مارنا شروع ہو گئی۔ رضیہ کی سہیلی نے اسے روکا اور کہنے لگی اسے مارنے سے تمہیں کیا ملے گا، بہتر یہ نہیں ہے
کہ اس کے جوانی کا فائدہ اٹھاؤ اور کچھ پیسے کما لو۔ رضیہ نے حیرت سے اپنی سہیلی کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، اب تو دونوں چھوٹی والیوں نے بھی خوب قد نکال لیا ہے، تینوں ہی جوان ہو رہی ہیں، تم انہیں حویلی کیوں نہیں لے جاتی؟ یہ کہہ کر رضیہ کی سہیلی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کچھ اشارہ کیا تھا اور رضیہ کے چہرے پر ایک پوری سرار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، تو نے بھی کیا خوب مشورہ دیا ہے، میں کل صبح ہی حویلی جاتی ہوں۔ رضیہ کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں کر سکتی۔ اسے تو ہم تینوں بہنوں سے اللہ واسطے کا بیر تھا، اس نے تو ابا سے شادی بھی پیسے کے لیے کی تھی، تو پھر وہ ہمارا بھلا کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن یہ بات اپنی چھوٹی بہنوں کو بتا کر میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں ویسے ہی اماں کو یاد کر کر کے بہت آنسو بہاتی تھیں، اسی لیے میں نے ان کو تو سلا دیا تھا، لیکن خود ساری رات جاگتی رہی۔ مجھے صبح کا انتظار تھا، اس بات کی بے چینی تھی کہ اب رضیہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ اتنے دنوں میں یہ اندازہ تو مجھے اچھی طرح ہو گیا تھا کہ اس کے دل میں نہ ہمارے لیے محبت تھی، نہ رحم، نہ ہمدردی، اور نہ ہی وہ ہمیں برداشت کرنا چاہتی تھی۔ اس کا مقصد تو ہم سے جان چھڑانا تھا، لیکن ہمیں حویلی لے جا کر وہ کیا کرنے والی تھی اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، کیونکہ گاؤں میں آئے ہمیں تقریباً 6 مہینے ہی ہوئے تھے، اور ان 6 مہینوں میں زیادہ ہم گھر کی چار دیواری میں قید رہے تھے۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو رضیہ نے جلدی جلدی ہم سے سارے کام کروائے اور پھر ہمیں لے کر حویلی کی طرف چل پڑی۔ چھوٹی بہنیں تو انجان تھی، اس لیے وہ خاموشی سے چل رہی تھی، لیکن میں بار بار رضیہ سے سوال کر رہی تھی کہ ہم حویلی کیوں جا رہے ہیں، مگر رضیہ نے سارے راستے میری بات کا جواب نہ دیا، اور ہم حویلی کے اندر داخل ہوئے تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ دل اس بات کی گواہی دینے لگا کہ کچھ برا ہونے جا رہا ہے، اس لیے میں نے رضیہ سے دوبارہ سوال کیا، لیکن وہ غصے میں چیخ اٹھی کہ اب اگر کوئی سوال کیا تو تمہاری زبان کاٹ دوں گی، اگر اپنی اور اپنی بہنوں کی جان پیاری ہے تو منہ بند کر لو، اور مجبوراً مجھے خاموش ہونا پڑا۔ ہم حویلی کے اندر داخل ہوئے تو بڑی بڑی مونچھوں والے وڈیرے صاحب سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ رضیہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ میں ان تینوں کو ہمیشہ کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وڈیرے صاحب کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک ہم تینوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ ہم تینوں ہی جوان ہو رہی تھیں اور وڈیرے صاحب کی نظروں میں عجیب سی چبھن تھی۔ پھر رضیہ نے وڈیرے صاحب سے ایک بڑی رقم لی اور ہمیں ان کے حوالے کر کے نکل گئی۔ ایک ملازمہ نے ہمیں کمرے میں بند کر دیا اور پھر کچھ دیر بعد وہ 3 لباس لے کر آ گئی، کہنے لگی انہیں پہن لو، آج سے تم تینوں وڈیرے صاحب کی خاص ملازمہ ہو، رات کو ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہوگا۔ وڈیرے صاحب ساری رات جاگتے ہیں، تم تینوں کو ان کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی رات گزارنی ہوگی اور ان کی خوب خدمت کرنی ہوگی۔ وڈیرے صاحب خوش رہیں گے تو تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، ہمیں واپس جانے دو۔ میری بات سن کر اس ملازمہ نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر مارا اور کہنے لگی، آج سے تم وڈیرے صاحب کی غلام ہو، جو وہ کہیں گے تمہیں وہی کرنا ہوگا، اس لیے زیادہ زبان نہ چلانا۔ تمہاری قیمت تمہاری ماں کو ادا کر دی گئی ہے، اگر خاموشی سے تم نے خود پہ یہ کپڑے نہ پہنے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں یہ کپڑے پہناؤں گی۔ اس نے ایسی دھمکی لگائی تھی کہ ہم تینوں نے روتے دھوتے وہ کپڑے پہن لیے اور رات وڈیرے صاحب کے کمرے میں ہمیں پہنچا دیا گیا۔ وڈیرے صاحب بستر پر نیم دراز تھے، ان کے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور وہ نشے میں دھت نظر آ رہے تھے۔ ہم تینوں کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر وہ ملازمہ واپس چلی گئی تھی۔ وڈیرے صاحب نے میری چھوٹی دونوں بہنوں کو اپنے پاؤں دبانے کا کہا تھا، جبکہ مجھے اشارے سے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے بلایا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس جا کر بیٹھی تو انہوں نے کس کر مجھے اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ میں ان کے بہت قریب تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم تو بڑی خوبصورت ہو۔ وڈیرے صاحب کے منہ سے اٹھتی شراب کی بو نے میری جان نکال دی تھی۔ پھر اچانک ہی انہوں نے گستاخی شروع کی تو میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں انہیں دھکا دے کر پیچھے ہٹی تو وہ جلال میں آگے، کہنے لگے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی۔ انہوں نے کھینچ کر میری بہنوں کے سامنے ہی مجھے بستر پر پھینکا اور ایک شیطان کی طرح مجھ پر حاوی ہونے لگے۔ وہ لمبے چوڑے مرد تھے، ان کے آگے میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، لیکن اگر آج میں ہار جاتی تو شاید ساری زندگی خود سے نظر نہ ملا پاتی، اپنی بہن کو بھی وڈیرے صاحب کے ظلم سے نہ بچا پاتی۔ میری بہنیں تو یہ سب دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ مجھے اپنی اور اپنی بہنوں کی عزت بچانی تھی، اس لیے میں نے اپنی پوری جان لگائی اور خود کو وڈیرے صاحب کے وجود سے آزاد کروا کر وڈیرے صاحب کے سر پر گلدان دے مارا۔ وہ بنا آواز کے ہی بے ہوش ہوتے چلے گئے تھے، ویسے بھی ان پر نشہ طاری تھا۔
شاید اسی لیے آسانی سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ ان کا سر پھٹ گیا تھا، خون کا ایک فوارہ باہر نکلا تھا۔ میں نے انہیں وہیں چھوڑا اور اپنی بہنوں کا ہاتھ پکڑ کر خاموشی سے دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی۔ کچھ دور ہی وہ ملازمہ کھڑی تھی، کہنے لگی کیا ہوا ہے، تم کہاں جا رہی ہو؟ میرے اوسان بری طرح خطا تھے، لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور کہا کہ وڈیرے صاحب کو ہماری خدمت پسند نہیں آئی، انہوں نے غصے میں ہمیں واپس گھر جانے کا کہا ہے۔ یہ سن کر پہلے تو وہ حیران ہوئی، لیکن پھر وڈیرے صاحب کا حکم سمجھ کر کچھ نہ بولی۔ شاید اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے ہم وڈیرے صاحب کو نقصان پہنچا دیں گی۔ میں اپنی دونوں بہنوں کا ہاتھ پکڑ کر حویلی سے باہر نکلی اور اس کے بعد شہر جانے والے راستے پر بھاگتی چلی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ صبح 6 بجے وہاں سے شہر جانے والی بس گزرتی ہے اور صبح سے پہلے کوئی اور ملازم وڈیرے صاحب کے کمرے میں نہیں جانے والا تھا۔ بس یہ رات جیسے تیسے گزرنی تھی اور پھر رات گزر گئی۔ 6 بجے ہم تینوں بس میں سوار ہو گئے۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے جو میں نے چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے بس کا ٹکٹ ادا کیا اور ہم شہر پہنچ گئے۔ ہمارا گھر ہمارے ابا فروخت کر چکے تھے، لیکن اماں کی ایک پکی سہیلی تھی جو شہر میں رہتی تھی۔ ہم ان کے گھر گئے اور ساری بات بتائی۔ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ وہ بے اولاد تھیں، اسی لیے انہوں نے ہمیں اپنی اولاد کی طرح اپنا بنا لیا، ہماری تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کروا دیا۔ آج بھی ہم اماں کی دوست کے گھر میں رہتے ہیں۔ ہمیں نہ ابا کا علم ہے نہ رضیہ کا، نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وڈیرے صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ شاید ہماری قسمت اچھی تھی جو ہم اس حویلی سے نکل گئے، ورنہ خدمت کے نام پر وڈیرے صاحب جو کچھ ہمارے ساتھ کرتے وہ ناقابل بیاں ہوتا۔ میں خدا کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس رات میری اور میری بہنوں کی عزت محفوظ رہ گئی، لیکن آج بھی گاؤں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے بہت سے وڈیرے ہیں جو معصوم لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور انہیں بچانے والا کوئی نہیں۔ کبھی کبھی مجھے اپنے ابا کے بارے میں سوچ کر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ایک اچھے شوہر تو کبھی نہیں بن سکے تھے، لیکن وہ ایک اچھے باپ بھی نہ بن سکے۔ انہوں نے ہم تینوں بہنوں کو بوجھ سمجھا۔ اپنی ماضی کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہم تینوں بہنوں کی زندگی داؤ پر لگا دی اور خود بھی تنہا پردیس کی زندگی کاٹنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری طرف رضیہ نے بھی اپنی زندگی کو خود آگ لگا دی۔ اگر وہ ہم تینوں سے محبت جتاتی اور ہماری ماں کی جگہ پیار اور محبت حاصل کرتی تو شاید ہم بھی اسے اپنی ماں کا درجہ دے دیتے۔ ابا تو اس سے پہلے ہی بہت محبت کرتے تھے، ہمارا گھر پرسکون اور خوشیوں بھرا ہو سکتا تھا، لیکن رضیہ نے حسد جلن کی آگ میں ہم تینوں بہنوں کی زندگی برباد کی۔ لالچ میں اس نے ابا کو پردیس بھیج دیا اور آخر میں خود بھی تنہا رہ گئی۔ پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا، انسان کی زندگی میں رشتے بھی ہونے چاہیے، لیکن نہ رضیہ رشتوں کی اہمیت کو سمجھ سکی اور نہ ہی ہمارے ابا۔